ابراہیم علیہ السلام کا قربانی کرنے کا واقعہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ذو الحجۃ الحرام کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے بے شک اللہ پاک تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام صبح سے شام تک اس بارے میں غور فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ پاک کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ اسی لیے 8 ذو الحجۃ الحرام کا نام یوم الترویہ یعنی سوچ بچار کا دن رکھا گیا۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ پاک کی طرف سے ہے، اس لیے 9 ذو الحجۃ الحرام کو یوم عرفہ یعنی پہچانے کا دن کہا جاتا ہے۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنے یعنی بیٹے کو ذبح کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا، جس کی وجہ سے ذو الحجۃ الحرام کو یوم النحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جن کی عمر اس وقت 7 سال تھی قربان کرنے کے لیے لے کر چلے، شیطان ان کی جان پہچان والے شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا کہ ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس کام کے لیے چلے ہیں، اب سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اللہ پاک نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا ابراہیم آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ نے جواب دیا وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت سیدتنا حاجرہ نے فرمایا کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدتنا حاجرہ نے ارشاد فرمایا اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ پاک کی اطاعت یعنی فرما برداری کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت سیدنا اسماعیل کے پاس آیا اور انہیں بھی اسی طرح سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ پاک کے حکم پر مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں ماری گئیں۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہو گیا تو وہ جمرے کے پاس آیا تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماریں۔ کنکریاں مارنے پر شیطان آپ علیہ السلام کے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا۔ فرشتے نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسے ماری۔ آپ علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماریں تو اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماریں تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی ہے اور آج بھی حاجی صاحبان ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کو شہیر پر پہنچے تو انہیں اللہ پاک کے حکم کی خبر دی۔ اسماعیل علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کی ابو جان ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجیے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے گا تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو۔ چھری خوب تیز کر لیجیے گا تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے یعنی گلا فوراً کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ اب مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائے گا یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹا اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹائی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی۔
لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا یعنی گلا نہ کاٹا۔ اس وقت حضرت سیدنا ابراہیم پر وحی نازل ہوئی۔ ترجمہ آئے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھائی، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی، اور ہم نے ایک بڑا زال بچہ اس کے صدقہ میں دے کر اسے بچا لیا۔ تکبیر تشریق کے الفاظ کس نے کہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈھا یعنی دانبا لیے تشریف لائے اور داور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ پاک کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈھا بھیجا گیا ہے، لہذا خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا، اس کے بعد اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔